لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی وقال في موضع آخر فمن رغب عن سنتی فلیس منی. حضرات، یہ نکاح کا موقع ہے، اس لیے مختصر صرف 12-15 منٹ میں اتنا ہم جان لیں کہ نکاح کیا ہے، خصوصاً یہ جو ابھی ہم نے عربی زبان میں پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں، جن کی وجہ سے ہمیں نکاح کا یہ بہترین طریقہ ملا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں جو پڑھتے تھے اس کا مطلب کیا ہے، چونکہ عربی زبان تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں قرآن مجید کی صرف 3 آیتیں پڑھی، 6500 آیتوں میں سے صرف 3 آیتیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نصیحتیں فرمائیں. بہت ہی مختصر خطبہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کی شروعات فرماتے ہیں اللہ کی تعریف سے، جو ہم سب کا پیدا کرنے والا، ہم سب کا پالن ہار ہے. آج یہ خوشی جو مل رہی ہے یہ اسی کا احسان ہے، اسی کا فضل ہے. یہ دونوں گھر والوں کو، دونوں کے رشتہ داروں کو، آپ دوستوں، احباب، بزرگوں، نوجوانوں، سب کو جو خوشی مل رہی ہے یہ صرف اور صرف اللہ کا انعام ہے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہ چاہے تو یہ ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے. اس لیے ہمیں اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہوں، جن کے ذریعے ہمیں نکاح کا یہ نہایت ہی شریفانہ انداز ملا ہے. شریفانہ اس لیے کہ کھلے عام آپ کر رہے ہیں، اچھا کام ہے تبھی کر رہے ہیں، خراب کام ہوتا تو آپ کھل کے نہیں کرتے. تو یہ شریفانہ انداز ہے. آپ نکاح کے انداز کو کبھی سوچیں تو یہ نکاح کا جو انداز ہے وہ کتنا شریفانہ ہے اور کتنا ذمہ دارانہ ہے. ذمہ دارانہ کیوں ہے؟ کیونکہ سارے گھر والے، لڑکے کے گھر والے سارے لوگ اور لڑکی کے گھر والے تمام اس کے رشتہ دار سب یہاں موجود ہیں، اور ان کے سامنے یہ لڑکی سے دستخط کروا کے لایا گیا ہے. ان کے ولی، والد صاحب یہاں موجود ہیں یا جو بھی ولی رہے گا اس کی اجازت ضروری ہے، اور لڑکا یہاں سب کے سامنے قبول کرے گا کہ ہم اس رشتے کو خوشی خوشی قبول کر رہے ہیں. گویا کہ یہ ایک ذمہ داری کا کام ہے، کوئی رف کام نہیں ہے کہ بس کر لیا ہو گیا. نہیں، یہ نکاح ایک شریفانہ کام ہے اور ایک ذمہ دارانہ کام ہے. یہ ہمیں کس نے سکھایا؟ پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. قرآن مجید میں جو آیت پڑھی گئی ہے، پہلی آیت سورہ نساء کی پہلی آیت، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ اللہ کا قول ہے، میرا نہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے انسانوں، یعنی کوئی انسان ہو، کسی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی علاقے، کسی رنگ نسل کا ہو، کسی خاندان قبیلے کا ہو، اس سے بحث نہیں ہے. جو بھی انسان ہے اس سے اللہ تعالیٰ ایک بات کہہ رہا ہے، اے انسانوں، ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تمہیں ایک سے پیدا کیا. یعنی سارے انسان ان کی اصل ایک ہے، اس لیے ہر انسان بحیثیت انسان کے برابر حق رکھتا ہے، برابر عزت کا حقدار ہے، برابر احترام اسے ملنا چاہیے. ہاں، اس کی صلاحیت کی اچھائیوں کی بنیاد پر اسے اہمیت ملنی چاہیے.
اے انسانوں ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تمہیں پیدا کیا، وہ تمہارا پالنہار ہے، اور ایک سے پیدا کیا، اس نے جوڑا بنایا، پھر اس سے نسلیں پھیلائیں، اور آج یہ پوری انسانی آبادی موجود ہے۔ ڈرو اس اللہ سے، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس اللہ سے ڈرو جس کی وجہ سے تم آپس میں رشتے کرتے ہو۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ رشتہ نہ رکھا ہوتا تو ہم رشتہ کر سکتے تھے؟ یہ کتنے بھی طاقتور کیوں نہ ہوں، لڑکے والے لڑکی والے، کس عزت کے ساتھ اپنی بیٹی کو، اپنی عزت کو، جسے پال پوس کر بڑا کرتے ہیں، وہ رخصت کر دیتے ہیں، آپ کے یہاں بھیج دیتے ہیں۔ یہ اللہ نے ان کے دل میں ڈالا ہے، یہ اللہ نے انسانوں کے دل میں ڈالا ہے، یہ وہی متعین کرتا ہے۔ تو اس لیے ڈرو اس اللہ سے جس کی وجہ سے رشتہ کرتے ہو، والارحام، اور رشتوں کے بارے میں بھی ڈرتے رہو۔ آج یہ رشتہ، ایک نیا رشتہ وجود میں آ رہا ہے۔ یہ نیا رشتہ جو وجود میں آ رہا ہے، یہ نیا رشتہ ایسا نہیں ہے کہ پیچھے سے اس کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، یہ پیچھے کے رشتے کچھ کمزور پڑ جائیں گے اور نیا رشتہ وجود میں آئے گا، نہیں، پچھلے تمام رشتے بالکل اسی طرح باقی رہیں گے، اتنے ہی طاقتور رہیں گے جتنا کہ پہلے تھے۔ تمام رشتوں کے حقوق بھی اتنے ہی باقی رہیں گے جتنا پہلے تھے، حتیٰ کہ لڑکی جو اپنا گھر چھوڑ دے گی اس کے بھی ماں باپ، بھائی بہن کے حقوق وہی رہیں گے جو پہلے تھے، اور لڑکا جو اپنی نئی زندگی شروع کرے گا اس کے بھی ماں باپ کے حقوق وہی رہیں گے جو پہلے تھے۔ تو اس لیے اس نئے رشتے کی وجہ سے پرانے رشتوں کو کمزور نہ کرو، اسے مت بھولو، پرانا رشتہ ہی وجہ ہے آج نئے رشتے کا، اس لیے پرانے رشتے بھی یاد رکھو اور نئے رشتے کا بھی پورا خیال رکھو، نئے رشتے میں کسی طرح کی کمی نہ کرو۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور ایک چیز ہمیشہ دھیان رکھو کہ اللہ وہ تمہارا نگراں ہے، انسان نہیں نگرانی کر رہا ہے، اللہ نگرانی کر رہا ہے، رشتوں کے بارے میں اللہ دیکھ رہا ہے، رشتوں کو نبھاؤ گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے، جو رشتوں کو نبھائے گا وہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت۔ دوسری آیت اس سے بڑی چھوٹی ہے، اے ایمان والو، اب ایمان والوں سے بات کہی جا رہی، جو پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اور اللہ کا آخری رسول مانتے، ان سے کہا گیا اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور اپنے آخری سانس تک اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ ایسا نہ ہو کہ ایمان لے آئے ہو تو سوچو کہ اب کیا، اب تو ایمان کو جائے گا نہیں، اب تو یہ ہمارا ہے، نہیں، ایمان کی فکر کرو، ایمان کی حفاظت کرو، تب یہ ایمان تمہارے پاس محفوظ رہے گا۔ تیسری آیت ہے اور یہ آخری آیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی قرآن کی آیت، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، جب بات کہو تو پکی بات کہو۔ ایسا لگتا ہے کہ قرآن کی آیت اسی نکاح کے لیے ہے، پوری زندگی کے لیے ہے، کہ جب بھی کوئی بات کہو تو پکی بات کہو، نبھانے کے لیے کہو، قولوا قولا سدیدا، پکی بات کہو، یصلح لکم اعمالکم، اس کے نتیجے میں اللہ تمہارے معاملات کو اچھا بنا دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، کوئی کمی بیشی ہوگی تو اللہ اسے معاف کر دے گا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور ایک بات یاد رکھو، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے گا اسے بڑی کامیابی ملے گی۔ یہ جو آیت ہے اس کا آخری حصہ ہے، ہمارے اور آپ کے غور کرنے کا ہے۔ میں اپنی زندگی میں جانتا ہوں، سوائے چند لوگوں کے وہ بھی مشورتاً، کبھی کوئی شادی بیاہ کے مسئلے میں کسی عالم کے پاس نہیں بیٹھتا ہے کہ یہ معلوم کرے، عالم سے نہیں، عالم سے جو شریعت جانتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتا سکتا ہے، جو قرآن پڑھ کر سمجھا سکتا ہے کہ شادی بیاہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا طریقہ پسند تھا اور اللہ کو کیا پسند تھا۔ یہ میری محرومی ہے، میرے پاس لوگ نہیں آئے ہیں، لیکن شاید کسی عالم سے پوچھ لیا جائے کہ اس کے پاس لوگ جاتے ہوں گے۔ نکاح کے معاملے میں ہمارا اور آپ کا عمومی انداز یہ ہے کہ نکاح الحمدللہ یہاں تو سارا اہتمام نکاح کے لیے ہے اور بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ ہو رہا ہے، ورنہ نکاح کے لیے جاتے وقت کوئی کان میں کہتا ہے اور کوئی سامنے کہہ دیتا ہے کہ مولانا صاحب جلدی کریے گا، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے۔ کم سے کم 8 گھنٹے ہم نکاح کو دیتے ہیں، کم سے کم، لیکن نکاح کے وقت 10 منٹ بڑا مہنگا پڑتا ہے، بڑا مشکل پڑتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں ہمارا ذہن کہاں چلا گیا ہے کہ نکاح کی ہم اتنی تیاریاں کرتے ہیں۔ اسلام نے، یاد رکھیے، میں بہت صاف کہہ دوں، میں ان تیاریوں پہ کوئی تنقید نہیں کر رہا ہوں، تیاریاں یہ سویلائزیشن ہے، یہ تہذیب ہے، تمدن ہے۔
आया है तो अल्लाह ने ये दुनिया उसके लिए बनाई है जायज़ तरीके से, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए तहजीबी तरक्कियों को नहीं मना किया है, और मुसलमानों ने पूरी तारीख में अपने तहजीब को, सिविलाइजेशन को और कल्चर को तरक्की दी है और उससे संवारा है, सजाया है। लेकिन आप मुझे बताएं कि निकाह के लिए हम सिवाय स्टेज के एक माइक का भी इंतज़ाम नहीं करते हैं कि निकाह में जो पढ़ा जाए उसे हम भी सुन लें और वो औरतें सुन लें जिनके लिए निकाह हो रहा। अगर उस लड़की ने निकाह को नहीं सुना है और निकाह का माना नहीं जानती है तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के लिए क्या फरमाया है कैसे उसे पता होगा? ये कितनी बड़ी हमारी कमज़ोरी है। कमज़ोरी क्यों है? क्योंकि निकाह को हमने सबसे पीछे रखा है। जो मेन्यू बनाते हैं उसमें दूसरी चीज़ें ऊपर होती हैं, निकाह पीछे होता है। आज के लिए ये मेरा जुमला नहीं है, आइंदा के लिए है। आप सब यहाँ जिम्मेदार हैं। आइंदा के लिए मैं कह रहा हूँ, आज जो कुछ है बहुत अच्छा है, लेकिन आइंदा के लिए मैं कह रहा हूँ कि आप सब जिम्मेदार हैं। ये कोशिश करिए कि वहाँ पर निकाह का असल जो है, जिसकी वजह से सारी रौनक है, निकाह ही की वजह से तो सारी रौनक है, हम इसको अहमियत दें। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने क्या फरमाया है, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। एक बात कान खोल के सुन लो, कौन? ईमान वालों, जो अल्लाह और उसके रसूल की बात मानेगा उसे बड़ी कामयाबी मिलेगी। दुनिया सबको मिलेगी, दुनिया तो अल्लाह की तरफ से आम है, वो उसने बनाई है दुनिया, वो बेनियाज है, वो समेट के नहीं रखे हुए है। दुनिया उसने इंसानों को दे दी है, लेकिन जो ईमान वाला है उसके लिए कामयाबी कब मिलेगी? जब वो अल्लाह और उसके रसूल की बात मानेगा। दो नसीहतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बस मैं उसी पे अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो निकाह सुन्नत, मेरी सुन्नत। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली। लोगों सुन लो, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो, और मैं अपने घर वालों के लिए बेहतर हूँ। तय बात है, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आला मेयार पर, उनकी मिसाल तो हम आप बन ही नहीं सकते। सबसे प्यारी मिसाल है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मिसाल दी कि मैं देखो अपने इस दिवाजी जिंदगी में, फैमिली लाइफ में सबसे ज्यादा अच्छा हूँ। क्यों? मैं अपनी औरतों के लिए सबसे ज्यादा अच्छा हूँ। याद रखिए कितना अच्छा पैमाना है और कितना आसान पैमाना है अल्लाह की निगाह में अच्छा बनने के लिए। आज ये घर वाले मौजूद हैं यहाँ पर, निकाह का वक्त है। अगर ये तय कर ले कि इनके घर में एक लड़की जो रुखसत होकर जा रही है, उस लड़की के लिए ये घर वाले अच्छे बन जाएंगे तो अल्लाह की निगाह में अच्छे बन जाएंगे। ये कौन कह रहा? मैं नहीं कह रहा हूँ, प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि खैरुकुम लिअहली, तुम में बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो। इसी तरह ये लड़की जो जिस घर में जा रही है, उस घर में ये लड़की उन घर वालों के लिए बेहतर बन जाए तो अल्लाह की निगाह में बेहतर हो जाएगी। तो लड़की को चाहिए कि इस घर वालों के लिए बेहतर बन जाए, और घर वालों को चाहिए कि इस लड़की के लिए बेहतर बन जाए। तो यकीन जानिए कि अल्लाह की निगाह में बेहतर होंगे, और जो अल्लाह की निगाह में बेहतर हो जाएंगे, यकीन जानिए कि उनकी ज़िंदगी ज़रूर कामयाब हो जाएगी। अल्लाह तबारक ताला ये खुशी का मौका है सारे घर वालों के लिए, सारे रिश्तेदारों के लिए, लेकिन इसी के साथ साथ ये जिम्मेदारी का भी मौका है कि जिस खुशी के साथ आज ये रिश्ता वजूद में आया है, इसी खुशी के साथ ये रिश्ता इस दुनिया में मुकम्मल हो, जिंदगी भर इसी खुशी के साथ ये रिश्ता बाकी रहे। हम सब इसी जज्बे के साथ यहाँ इकट्ठा हुए। राफिया खान बिनते मोहम्मद इस्लाम खान साहब के निकाह में, जिसमें महर 51,786 रुपये सिक्के राइजुल वक्त है, ये जो हिंदुस्तानी रुपया दी जा रही हैं, आपको कबूल है? इसलिए राफिया खान बिनते मोहम्मद इस्लाम खान आपके निकाह में, जिसमें महर 51,786 रुपये दी जा रही, आपको कबूल है? राफिया खान बिनते मोहम्मद इस्लाम खान आपके निकाह में, जिसमें महर 51,786 रुपये सिक्के राइजुल वक्त दी जा रही, आपको कबूल है? आइए हम सब मिलकर इस रिश्ते के लिए दुआ करें। अल्लाहुम्मा बारिक लहुमा वजमा बैनहुमा बिल खैर। ऐ अल्लाह इस रिश्ते को बेहतरीन रिश्ता बना दे। प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्तों के मौके पर मुबारकबाद दी है। अल्लाहुम्मा बारिक लहुमा वजमा बैनहुमा बिल खैर। ऐ अल्लाह इस रिश्ते को बाबरकत रिश्ता बना दे, इस रिश्ते को कामयाब रिश्ता बना दे, इन दोनों रिश्तेदारों को आपस में बेहतरीन रिश्ता निभाने वाला बना दे, इनके रिश्तों को पायदार और अच्छा रिश्ता बना दे। हम सब ऐ अल्लाह यहाँ मौजूद हैं, ये रिश्ता, ये निकाह
اس میں موجود ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ نکاح شادی بیاہ میں ہم سے بہت ساری کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں, لیکن اے اللہ ہم تجھ سے امید رکھتے ہیں کہ تو معاف کر دے گا اور اس رشتے کو کامیاب بنا دے گا. بہت کچھ خیر ہے اس رشتے میں, بڑے اچھے انداز میں سلیقے سے اس رشتے کو کیا جا رہا ہے, بڑے نیک جذبے سے کیا جا رہا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا دی اور جو الفاظ تھے وہی ہم لوگ بھی دہراتے ہیں. اللہم بارک لہما واجمع بینہما بالخیر. اے اللہ اس رشتے کو بہترین رشتہ بنا, اس میں اپنا کرم شامل فرما دے, اپنا فضل شامل فرما دے. اے اللہ ہم تیرے محتاج ہیں, تو اپنا فضل اس میں شامل فرما دے. اے اللہ اس زندگی کو بہترین رشتہ بنا دے, دونوں رشتہ داروں کو آپس میں رشتہ نبھانے والا بنا دے. اللہ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بنا دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے. شکریہ.